وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وقال تعالى في موضع آخر وجعلنا نومكم سباتا وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود السلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے مختلف مقامات سے میں نے آپ کو 3-4 آیتیں سنائی ہیں۔ انسان اپنے گرد و پیش میں، اپنے اطراف و اکناف میں اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرنا چاہے تو اس کو بے شمار اللہ کی نعمتیں اور اس کی نوازشیں نظر آتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کھلی آنکھ سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرے۔ ہم ایک یہ سوچ رکھتے ہیں اللہ کی نعمت کا مطلب ہے مال، دولت، عہدہ، اولاد، بڑا خاندان، یہ سب چیزیں انسان اپنے طور پر اللہ کی نعمتیں شمار کرتا ہے۔ یقیناً یہ ہے بھی اللہ کی نعمتیں، ان کے علاوہ بھی اللہ کی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم اللہ کی نعمت شمار کرتے نہیں کرتے معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کے طور پر اس نعمت کا ذکر کیا ہے جس کو میں اور آپ نیند کہتے ہیں۔ نیند کہتے ہیں ایک نیند، یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت کے طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے فطرت میں نیند کو رکھ دیا ہے۔ انسان چند گھنٹے کام کرتا ہے، پھر اس کا بدن تھکان سے ٹوٹ جاتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے تو چند گھنٹے آرام کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت اور اس کی یہ عادت ہے کہ انسان کام کر کر تھک جاتا ہے، اس تھکان کو دور کرنے کے لیے آدمی سوتا ہے۔ نیند ایک اہم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے نیند کو، تمہاری نیند کو ہم نے تھکان دور کرنے اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ نیند ایک ایسی نعمت ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو اس کے تمام اعضاء راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو کم سے کم رات میں 7 سے 8 گھنٹے سونا ضروری ہے اس کی صحت کے لیے۔ کیوں؟ طبی حیثیت سے دیکھ لیجیے آپ، ہمارے جسم میں جتنے زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ رات کی نیند میں خارج ہوتے ہیں۔ انسان کو صحت ملتی ہے بیدار ہونے کے بعد۔ انسان کی نیند جو ہم لیتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، ہمارے ہاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے ہماری نیند۔ انسان کے اندر چند ہارمونز ایسے پیدا ہوتے ہیں جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فطری نظام کے طور پر رات میں یہ چیزوں کو رکھا ہے۔ اس لیے نیند کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو انسان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان دیکھ لیجئے، جب وہ سونا چاہتا ہے
تو فطری طور پر آدمی اندھیرا کرتا ہے، بیڈ روم کا لائٹ آف کرتا ہے، پرسکون نیند کرنے کے لیے شور اور شغب سے غلاتوں سے شور سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ سو رہے ہیں، شور نہ کرو۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو راحت پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نظام بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رات کو انسان کے لیے پردہ بنایا۔ پردہ کیا؟ تاریکی چھا جاتی ہے، انسان تاریکی میں آ جاتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے واضح نہیں ہوتی، اور آدمی جب سوتا ہے تو پرسکون نیند کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر ایک عظیم نعمت کے طور پر کیا ہے۔ نیند یہ عام نعمت ہے، بادشاہ کے لیے، حکمرانوں کے لیے، رعایا کے لیے، امیر، غریب، فقیر، بھکاری، بیمار، صحت مند، سب کے لیے عام نعمت ہے۔ انسان اس نعمت سے جو آدمی مستفید ہوتا ہے وہ آدمی چاق و چوبند، صحت مند، ہمیشہ حشاش بشاش اور اپنے دن کے کام کرنے کے لیے ہمارا پوری طرح سے تیار ہوتا ہے۔ جو آدمی رات میں سو نہیں پاتا، جس کی نیند کچی ہوتی ہے، بار بار اٹھتا جاگتا سوتا، وہ آدمی دل میں ڈل رہتا ہے، سست رہتا ہے، کاہل رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ نیند کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جو لوگ نیند کے لیے، سونے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اور ایک دور ایسا آتا ہے کہ نیند کی گولیاں بھی کام نہیں کرتی ان کے لیے، ان کی صحت دن بدن گرتی چلی جاتی ہے۔ اسلام نے نیند کو اتنی اہمیت دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو آدمی غریب ہے، مزدور ہے، تھکا ماندہ ہے، نہ اس کو بستر کی ضرورت، نہ اس کو تکیے کی ضرورت، نہ اس کو بلینکٹ کی ضرورت، وہ اپنے ہاتھ کو تکیہ دیتا ہے، زمین کو اللہ کے زمین کو بستر بناتا ہے، بے فکر بنداس سو جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ ہم نے رات کو سونے کا ذریعہ بنایا۔ رات میں سونے کی عادت ڈالو، رات کو سو اور دن میں سویرے اٹھا کرو تاکہ تمہارے دن کے معاملات آسان ہو۔ نیند کیا ہے یہ اب تک سائنس اس کا یہ خلاصہ نہیں کر سکی ہے۔ یہی کہتی ہے سائنس کہ آدمی تھک جاتا ہے، اس کا جسم آرام چاہتا ہے تو آدمی لیٹ جاتا ہے، اس کو نیند لگ جاتی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ جب ہم سوتے ہیں، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے، وَالَّذِي يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، اللہ کی ذات ہے جو جب انسان سوتا ہے، مرتا ہے یعنی سوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ والتي لم تمت في منامها، وہ انسان جو اپنی نیند میں یعنی رات کی نیند میں وفات نہیں پاتا، فجر سے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک وقت مقررہ تک وہ دنیا میں رہتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ چیز انسانوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ملتی ہیں۔ کیسے؟ آدمی سوتا ہے، آدمی کیا ہے بالکل ہوش نہیں ہوتی، اس کو بالکل سو جاتا ہے۔ تو یہ مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم روحوں کو قبض کرتے ہیں، جس کے مقدر میں زندگی ہم چھوڑ دیتے ہیں، جن کو ہم وفات دیتے ہیں ان کی روح کو روک لیتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی دیکھیں، روح اور جسم، روح کا ایک ظاہر ہے، روح کا ایک باطن ہے۔
روح کا ظاہر کیا ہے؟ ہم اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ روح کا باطن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے، انسان نیند میں چلا جاتا ہے، تو اس کی باطن، اس کی روح موجود ہے اور یہ اپنے ظاہری کاموں سے معطل ہو جاتا ہے۔ وہ پکڑ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا نیند میں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ظاہری۔ جس کا ظاہر معطل ہو جاتا ہے روح کا، وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن اس کی روح کو ختم کرتا ہے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو سوتے وقت جو تعلیم دیا ہے اس پر غور کر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گیا اس نے آدھی رات عبادت کی۔ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم عبادت ہے یہ۔ نیند ہم سوتے ہیں اپنے جسم کو راحت پہنچانے، تھکن دور کرنے کے لیے آدمی سوتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے جماعت کے ساتھ، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو گویا اس کا سونا عبادت ہے۔ اسلام نے یہ تصور اور یہ تعلیم دیا ہے کہ ایک مسلمان کو سونے سے پہلے رات کی آخری عبادت عشاء کی نماز باجماعت اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونا پسند نہیں فرماتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیے، صحت کے لیے کتنی مفید چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مغرب کے بعد سوتے نہیں تھے۔ مغرب کے بعد سونا بیماری کو دعوت دینا ہے، آدمی سست اور کاہل بڑھتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مغرب کے بعد سونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، عشاء کے بعد آپ بیکار قسم کی گفتگو میں آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک مسلمان کو اپنی عبادت کی فکر ہوتی ہے۔ جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، آدھی رات عبادت میں گزری، اب اس کی آدھی رات کی فکر ہوتی ہے، اس لیے جلد سے جلد بستر پر جا کر اپنی نیند کو پوری کرتا ہے۔ سوتے وقت کی دعاؤں پر غور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے ہیں، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً آپ فرماتے ہیں، جابر جب تم سونے لگو تو وضو کرو، نماز کی طرح وضو کرو، نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہو مکمل وضو کرو، اپنے بستر پر بیٹھو تو اس بستر کو جھاڑ دو، کوئی چیز چونٹیاں آئی کیا بھی نہ کاٹنے پائے تم کو، جھاڑ لو، پھر اس کے بعد بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ سکھاتے ہیں۔ کیا وظیفہ سکھاتے ہیں؟ وہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جائیے، جا کر اپنے ابا سے کوئی غلام لونڈی مانگ کر لاؤ، کام کرتے کرتے تھک گئی ہو، تمہارے تعاون ہو جائے گا، تمہاری مدد ہو جائے گی۔ فاطمہ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہیں کر سکی، شرمائی، فطری طور پر مانگنے کی عادت نہیں کی ہے، آل رسول واپس آ گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب علی پوچھتے ہیں، کیا پوچھیں؟ کہا نہیں، شرم آڑے آ گئی۔ تو گئے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ فاطمہ آئی تھی، بہرحال جو بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کی بات معلوم ہوئی کسی ذریعے سے، غیب سے نہیں، ذریعے سے معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ حضرت فاطمہ اور علی بستر پر لیٹے ہوئے تھے، آپ درمیان میں بیٹھ گئے۔ کیا بے تکلفی دیکھیے گھروں میں، کیسا ایمان والوں کے گھر، کس طرح کی اپنائیت، کس طرح تکلفات سے دور ہوتے ہیں مومنوں کے گھر۔ داماد ایک طرف، بیٹی ایک طرف لیٹیں، اللہ کے نبی بیچ میں بیٹھ گئے۔ کہا معلوم ہوا کہ تم آئی تھی اور یہ تمہاری فرمائش تھی، دیکھو بیٹا میں تم کو ایک وظیفہ سکھاتا ہوں،
یہ سیکھ لو، یہ پڑھنے کی عادت ڈالو، یہ تم کو یہ غلام سے زیادہ راحت پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ یہ وظیفہ سکھایا، کہا کہ یہ تم پڑھ لیا کرو۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی پابندی کرتا ہوں، تو کسی نے پوچھا، شرارت تھی یا معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، اس نے پوچھا کیا آپ نے جنگ صفین کے موقع پر بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے پیارے نبی کی زبان سے میرے کانوں نے سنا، میں اس کی برابر پابندی کر رہا ہوں۔ جنگ صفین کی رات بھی میں نے اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ پڑھ کر دیکھیے۔ میں بار بار ایک بات آپ سے کہتا ہوں، وظیفے دعائیں عقیدت سے ہو، ایمان سے ہو، یوں ہی پڑھ لیے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان ہو، عقیدہ ہو، اجر کی نیت ہو تو یہ سب چیزیں کام آتی ہیں، ورنہ پڑھ رہا ہے عادت پڑ گئی، پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ دعائیں جو بھی ہم پڑھیں اس عقیدت سے پڑھیں، اس ایمان سے پڑھیں کہ اس میں اللہ کے نبی کے فرمان میں اثر ہے، ضرور مجھے اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جب سونے لگو تو اپنے سیدھے پہلو پر سونے کی عادت رکھو۔ سیدھے پہلو پر آپ نے سیدھے گال کے نیچے اپنی سیدھے ہاتھ کو رکھ کر دعا پڑھو۔ کیا دعا؟ اس دعا پر غور کرو، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں۔ اب یہاں مر رہا ہوں بولے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ ہوگا یہاں میں تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرا نام لے کر اٹھوں گا۔ یہ دعا مجھے اور آپ کو یہ تصور دلا رہی ہے، یہ اس بات کی تعلیم دے رہی ہے، ہم جو سو رہے ہیں، یہ سونا ایک عام میری عادت ہے، اللہ کا فضل ہو تو میں اٹھوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی کا فیصلہ کر دے تو ختم، یہ زندگی میری ختم ہے۔ دوسری دعا پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک وضعت جنبی، بسمک وضعت جنبی وبک ارفعها، اللہم ان امسکتها فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادک الصالحین۔ کیا پیاری دعا ہے۔ کہتا ہے ایک مومن بندہ، مومن بندی، اے اللہ میں تیرے نام سے اپنی پیٹھ کو بستر پر ٹیک رہا ہوں، اپنی پیٹھ بستر پر تیرے نام سے ٹیک رہا ہوں۔ اللہ اگر تو مجھے زندگی بخش رہا ہے تو میری حفاظت فرما، میری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر تو میرے نفس کو روک رہا ہے، یہ عقیدہ ہے یا عقیدہ ہے کہ میں جو سو رہا ہوں اللہ کا فضل ہو تو میں بیدار رہوں گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو میں اٹھوں گا، میرے اور آپ کے چاہنے سے کوئی نہیں اٹھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اٹھوں گا۔ اللہ جب تو میرے نفس کو روک لے گا تو اس پر رحم کر، جس طرح تو اپنے نیک بندوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ دعا مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے تاکہ ہم ساؤنڈ سلیپ جسے کہتے ہیں، اچھی نیند جسے کہتے ہیں، اس کے لیے یہ دعا کا اہتمام کریں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی کی عادت ڈالو، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ جو مسلمان آیت الکرسی سوتے وقت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کو مقرر کرتا ہے، جو اسے موذی کا کیڑوں سے، آنے والی پریشانیوں سے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قل پڑھا کرو، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر یہ دعائیں پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، اس میں پھونک مارتے، پھر اپنے سر سے لے کر جہاں تک آپ کے ہاتھ دست مبارک پہنچتے وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھیر لیتے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نزا کی عالم میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یہ سب دم نہیں کر سک رہے ہیں۔ حتیٰ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو جوڑتی ہیں، آپ پڑھتی ہیں
उन हाथों में फूंक मारती हैं और फिर अपने हाथों को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेरती, क्योंकि आपके हाथों में बरकत, आपके हाथों में अल्लाह ताला बरकत रखा था। ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करती हैं, औरतों का ही मामूल है माशाअल्लाह ये करती। लिहाजा एक दुआ ये भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने वाला ये तसव्वुर करके सोए कि मेरी आखिरी रात हुई है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तुबासु इबादका, ए अल्लाह मुझे तू तेरे अजाब से मेरी हिफाजत फरमा, तेरे अजाब से मुझे बचा ले। किस दिन? जिस दिन तू अपने बंदों को, तजमाऊ का लफ्ज़ भी है तुबासु भी है, दोनों अल्फाज आए कि अल्लाह तू जिस दिन अपने बंदों को मैदान हश्र में जमा करेगा, तू तेरे बंदों को कब्रों से बेदार करेगा, उठाएगा, उस दिन जो आम तौर पर परेशानी होगी, उस दिन की परेशानी से तू मुझे बचा। मोमिन कितनी दुआओं का एहतमाम करके सोता है। क्यों? मोमिन का यह अकीदा है, ये तसव्वुर है कि नींद है ज़ाहिर में एक अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो ये नींद मेरी आखिरी भी हो सकती है। इसलिए आखिरी कलिमात उसके अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद हो। जो मुसलमान इन तमाम वजीफ़ों के साथ सोता है, उसका सोना अब जमा कीजिए, उसने अपनी आधी रात को क्या किया? इबादत में गुजारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम बावजू सोते हो, जब तुमको नींद से बेदारी आती है, करवट बदलता है आदमी, तो करवट बदलते हुए जो तुम दुआ करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उस दुआ को कबूल करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी करवट बदलते वक्त जो दुआ पढ़ते थे, वो दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। जिसकी मग़फ़िरत हो जाए, जिसको अल्लाह बख्श दे, उससे बड़ी नेमत, उससे बड़ी दौलत, उससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। मोहतरम दोस्तों, हमारे ये आदाब हैं, हमारे नींद के ताल्लुक़ से ये तसव्वुर इस्लाम देता है। आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 आदमियों का मामला पेश हुआ। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, 3 आदमी आए थे, उन्होंने आपका अमल पूछा, मैंने आपका अमल बताया, तो उनमें से तीनों ने ये और ये कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तलाश में निकले, मस्जिद में मिल गए, तो आपने उनसे पूछा, क्या तुम ही वो लोग थे जो घर में आकर मसले पूछ रहे थे? और ये कहा, हाँ अल्लाह के नबी हमने कहा। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की तालीमात कितनी मोतदिल हैं। इस्लाम ने कहा, उनसे क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? देखो मैं रात में सोता भी हूँ, जगता भी हूँ, रात में मैं सोता भी हूँ, जगता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ। जो मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करता है, जो मेरी सुन्नत से मुँह फेरता है, फलैसा मिन्ना, वह हम में से नहीं, सुन्नत का खिलाफ है। एक आदमी रात भर इबादत करना चाहता था, उसमें से एक साथ रात भर में इबादत करूँगा, नहीं सोऊंगा। किसी ने कहा मैं दिन भर रोज़े रखूँगा, नहीं खाऊँगा। ये तमाम ये इंतहा पसंदी, ये गुलू इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर उनको तलाश करके कहा, ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है कि तुम रात भर इबादत करो, दिन में छुट्टी डालकर ज़ोहर की नमाज तक सोते रहो। ये कौन सा ये तरीक़ा है? आज हमारे मुसलमान बच्चों का यही हाल है। ख़त्ता लिखना पड़ रहा है मुतल्लियों को। तंजीम मसाई से इतना बड़ा ख़त्ता है, जुम्मा में पढ़कर सुना बोलकर, क्या जुम्मा के लिए यही चीज़ें रह गई? नौजवानों, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना और आइडियल, हमारे मॉडल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे नबी इशा की नमाज के बाद फ़ौरन बिस्तर पर जाने के आदी थे। आपने उम्मत को ये ताकीद की कि फ़ौरन बिस्तर पर जाओ, ताकि चाक चौबंद होकर फजर के नमाज के लिए उठो। आज हमारे नौजवान रातों में गश्त करना, रातों में चबूतरों पर बैठना, होटलों की सैर करना, ग्रुप बनाकर वो ये बेकार किस्म की बातों में सर्फ करना, ये कौन सी इस्लामी तालीम है?
یہ کیا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں؟ کیا یہ امت کو بنانے کے نوجوان ہیں ہم لوگ؟ ہر آدمی اپنی جگہ پر سوچے دوستو، ہر آدمی اپنی جگہ پر سوچے، میری زندگی امت کے لیے کیا مفید ہو رہی ہے؟ امت کے لیے میری زندگی کتنی مفید ہو رہی ہے؟ ہر آدمی اپنی جگہ، ہر مسلمان سوچے تو خود بخود ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تعلق سے معلوم ہوا، آپ نے ان کو بلایا، کہا کہ معلوم ہوا کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی رکھتا ہوں۔ کتنے خوش ہوئے رہیں گے وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معلوم ہو گئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ رات بھر نماز پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی رات بھر نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے اس سے کیا ہوگا؟ بیمار پڑ جاؤ گے، آنکھیں دھج جائیں گی، جسم لاغر ہو جائے گا۔ یاد رکھو تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے، تمہارے جسم کا حق تم پر ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے سے ملنے جلنے والوں کا تم پر حق ہے۔ یہ حقوق چھوڑ کر رات بھر عبادت کرو، دن بھر روزے رکھو، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام کی تعلیمات معتدل ہیں۔ جو مسلمان ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے صحت سے رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بیماریوں کو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر راتوں میں عطا کرتے ہیں۔ بیماریاں بڑھتی بھی راتوں میں، اس لیے رات ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ وقت پر سونے کے عادی بنیے، وقت پر اٹھنے کے عادی بنیے۔ جس گھر کا بڑا خود غافل ہو، جس گھر کا بڑا خود غافل ہو، چھوٹوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بڑوں کے اندر ایک تعلیمات کا پاس و لحاظ ہو تو ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اٹھتے وقت ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ میں تعریف تیری بیان کرتا ہوں، ساری تعریفات تیرے لیے ہیں، ہر قسم کی تعریف کا مستحق تو ہے۔ مجھے تو نے موت کے بعد اتنی ڈیپ، اتنی گہری نیند دیا مجھے، اس کے بعد تو مجھے بیدار کیا۔ اللہ میں اب بھی عقیدہ رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے، لیکن الیہ النشور، تیری ہی طرف ایک دن میں اٹھ کر قبر سے تیری طرف آؤں گا۔ انسان سوتے ہوئے بھی اللہ سے کہتا ہے میں تیرے نام سے مرتا ہوں، اٹھ کر کہتا ہے اٹھا تو ہوں اللہ، لیکن ایک دن تیری طرف میں آ کر رہوں گا۔ جو مسلمان سونے اور اٹھنے کی دعاؤں پر غور کرے اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لے تو خود بخود ہم اپنے آپ کو طے کر سکتے ہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دوستو راتوں کو جاگنا بند کرو، نیٹ کو بند کرو، 10 بجے کے بعد فون کو طلاق دو، دور رکھو اپنے سے۔ اللہ وہ کہتے ہیں لوگ، معلوم نہیں کتنا سچ کتنا جھوٹ، وہ کیا کی ریس آتے ہیں، وہ الٹرا وائلٹ، وہ کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں، اس سے انسان کی صحت پر اثر ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی صحت بنانے کے لیے، سوچ کر دیکھیے، انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے، انسان کو پھر سے کام پر لگانے کے لیے اللہ نیند کو ایک نعمت بنایا ہے۔ اس نعمت کو ضائع مت کیجیے، وقت پر سونے اور وقت پر اٹھنے کی عادت ڈالیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو نیند میں اچھی نیند اور اچھے خیالات اور اچھی سوچ ہم کو عطا فرما۔ جو لوگ بھٹک رہے ہیں، جو بچے بگڑ رہے ہیں، اللہ ان سب کو نیک توفیق اور نیک عادتوں کا عادی بنا۔ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک رکھے دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر ہم کو موت نصیب فرما۔ ہمارے علماء کی، اساتذہ کی جو حیات ہے اللہ اس میں ان کو صحت دے اور ان کی خدمات کو قبول فرما۔ جو اساتذہ گئے تیرے پاس اللہ ان کو بڑے بڑے اجر اور ثواب نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔